لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام اے ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام اے ساقی۔ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی۔ میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے کہ یہ بھی حرام اے ساقی۔ شعر مردوں سے ہوا بے شے تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام اے ساقی۔ عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی۔ سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، ہو نہ روشن تو سخن مرگ دوام اے ساقی۔ تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام اے ساقی۔ اے ساقی اے اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ پھر وہی یعنی پرانی شراب اور جام لیا، جس کے پینے سے مجھے میرا کھویا ہوا مقام پھر حاصل ہو جائے۔ مراد یہ ہے کہ دین حق کی طرف خاص توجہ کا جذبہ و عشق، جس کی بدولت ملت اپنے عظیم اور شاندار ماضی کی یاد عملی طور پہ زندہ کر دے۔ 300 سال سے ہندوستان کے میخانے بند پڑے ہیں اے اللہ تعالیٰ، اب مناسب ہو کہ تیرا فیض عام ہو جائے۔ یعنی عہد جہانگیر میں حضرت مجدد الف ثانی کے وقت سے لے کر آج تک ہند کے ملت کے مسلمان جو ہیں وہ دین و شریعت سے ہٹے ہوئے ہیں، ان پر پھر سے نظر کرم فرما دے تاکہ وہ پھر اس طرف مائل ہو جائیں اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ، میری جو غزل تھی، میں جو شاعری لکھتا تھا، شیخ کا فتویٰ ہے، ملاؤں کا فتویٰ ہے کہ یہ بھی حرام ہے۔ یعنی میں نے خدمت دین کے سلسلے میں جو تھوڑا بہت کام کرنا چاہتا ہوں، ہمارے عہد کے علماء اسے بھی پسند نہیں کرتے اور مجھ پہ کفر کے فتوے لگاتے۔ اور جو شیر کی طرح بہادر تھے، جو تحقیق کرتے تھے، یا اللہ، تحقیق کا جنگل خدا کے شیروں اور جواں مردوں سے خالی ہو گیا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، اب وہی لوگ باقی رہ گئے جو یا تو صوفیوں کے غلام ہیں یا ملاؤں کے۔ اللہ سے مراد آج کل کے عام مولوی ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں لے کر آپس میں جھگڑتے ہیں اور ملت کو، لوگوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ ہم عشق اور علم دونوں کے مالک تھے، لیکن کچھ معلوم نہیں کہ عشق کی جوہردار تلوار کون اڑا کے لے گیا۔ علم کے ہاتھ میں خالی میان رہ گیا جو کچھ کام نہیں دے سکتا۔ مطلب یہ کہ عشق حق موجود نہ ہو تو علم دین کی حیثیت وہی ہے جیسے تلوار کے بغیر میان کی۔ اقبال کہہ رہے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ بنیادی عقیدے اور جذبے سے جو عشق تھا وہ ختم ہو کے رہ گیا ملت کے لوگوں میں، جس کے باعث وہ علم بھی اسی طرح کی حیثیت کا حامل بن گیا ہے جیسا کہ میدان جنگ میں کوئی تلوار نکالنا چاہے تو اسے نیام خالی ملے۔ یہی ہے کہ ملت کے لوگ کبھی جذبہ عشق حقیقی سے سرشار تھے اور علم کی دولت سے بھی مالا مال تھے، لیکن نامعلوم اب وہ کیوں ان جذبوں سے محروم ہیں۔ سینہ حقیقت شاہی کے نور سے روشن ہو تو شعر کا سوز و گداز عین زندگی کا پیغام بن جاتا ہے۔ جو بھی شعر سنتا ہے اس سے نئی روح پیدا ہو جاتی ہے۔ شاعر کا سینہ روشن نہ ہو تو اے اللہ تعالیٰ، شعر دائمی موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ اگر سینہ جذبہ عشق حقیقی کے نور سے روشن ہو تو شعر کا سوز و گداز سراسر زندگی ہے، اور اگر شاعر کا سینہ اس میں جذبے سے منور نہ ہو تو اے اللہ تعالیٰ، شعر ہمیشہ ہمیشہ کی موت بن جاتا ہے۔ پہلی صورت میں شعر سننے اور پڑھنے والے میں ایک تازہ روح پیدا کر دیتا ہے، دوسری صورت میں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آخری شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ،
یہ جو ملت کے لوگ ہیں ان کی زندگی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، دعا کر رہے ہیں تو لطف و کرم فرما کر ان میں اجالا کر دے، یعنی پھر سے دین حق پر عمل پیرا ہونے کی ہمت و عادت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تیرے پیالے میں وہ شراب موجود ہے جسے ماہ کامل کہنا زیادہ موزوں ہوگا، مجھ پر لطف فرما، میری اندھیری رات کو اس ماہ کامل کی روشنی سے محروم نہ رکھ اور ملت میں اجالا کر دے۔ وعدہ و جام، شراب اور پیالہ یعنی اسلامی جذبہ و شوق، میرا مقام، میری اصل حیثیت۔ میں خانہ کہتے ہیں شراب خانے یعنی اسلامی تعلیم کے دفتر، فیض کہتے ہیں عطا کر۔ مینائے غزل، غزل کی سرائی یعنی میرا کلام، میری شاعری۔ حرام، ناجائز۔ شیر مردوں، بہادر آدمی۔ بیشر، جنگل۔ تحقیق، حقیقت تلاش کرنا۔ تہی، خالی۔ صوفی و ملا، تصوف اور ملائیت۔ عشق کی تیغ جگردار، عشق کی مضبوط تلوار۔ علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی، علم کے ہاتھ میں خول رہ گیا۔ روشن کہتے ہیں چمکدار، سوز سخن، کلام کی گرمی، مرگ دوام، ہمیشہ کی موت۔ مہتاب کہتے ہیں چاند کو، محروم، خالی، ماہ تمام، پورا چاند۔